خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مطابق مقدس یوحنا تیسرا باب اور اس کی 16ویں آیت سے سنیں گے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اس عنوان پر ہم نے بات کرنی ہے۔ آج پوری دنیا میں پاک شریف کی تعظیم کی عید منائی جاتی ہے۔ شاید کون سی عید منائی جاتی ہے؟ پاک شریف کی تعظیم۔ جو پاک شریف ہے اس پر دھیان کیا جاتا ہے، اس کے مقصد کو سمجھا جاتا ہے، اس کی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر کس طرح یہ لعنتی نشان جو ہے وہ ہمارے لیے بابرکت بن جاتا ہے، ہمارے لیے فضل کا وسیلہ بن جاتا ہے، ہمارے لیے خدا کی رحمت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اس پہ ہم نے جو ہے وہ آج بات کرنی ہے، اور ہمارا جو آج کا عنوان ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے صلیبی موت کے ذریعے نجات۔ سمجھ کیا ہے ہمارا یہ عنوان؟ صلیبی موت کے ذریعے نجات۔ اس عنوان کو سمجھ لیں، کبھی کبھی نا اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، لفظوں کی ہیر پھیر ہے، شاید ہم اسے اتنا سمجھ نہیں سکتے۔ نجات دینا یہ صرف خداوند یسوع مسیح کا کام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھ جانی چاہیے۔ نجات دینا کس کا کام ہے؟ یسوع مسیح کا کام۔ وہ نہ یہ دے سکتا ہے، نہ یہ دے سکتی ہے، نہ ہی اکیلی صلیب دے سکتی ہے۔ نجات دینا کس کا کام ہے؟ یسوع مسیح کا۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھ جانی چاہیے کہ جس نے ہمیں نجات دینی ہے وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ نجات دہندہ، وہ خدا کا منجی، وہ مسح کیا ہوا، وہ منصوب، وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے، بس۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پاک کلام کی روح سے بھی، ہمارے ایمان کے مطابق بھی، دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں جو ہمیں گناہوں سے نجات دے سکے۔ وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح۔ پہلی بات یہ تو یہ صلیب ہے کیا؟ یہ صلیب ایک ذریعہ ہے نجات حاصل کرنے کا۔ شاباش، کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے۔ نجات وہی ہے یسوع مسیح، لیکن یہ ذریعے ہیں۔ جیسے مقدسہ مریم یہ نجات نہیں دے سکتی ہے، لیکن نجات دلوا سکتی ہے۔ کہاں سے؟ اس سے جو بیٹا ہے اس کا، یہ یسوع کے شاگرد، یہ ہمیں نجات نہیں دے سکتے، لیکن یہ یسوع کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یسوع نجات دیتا ہے۔ پاک کلام یہ ہمیں یسوع کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ یسوع یہ کام کرتا ہے، یسوع کی زندگی یہ ہے۔ لیکن یہ ایک سادہ کتاب ہے جو ہمارے سامنے کھلی ہے، اسے پڑھیں، بند کریں، چنیں نہ چنیں، فرق نہیں۔ جب اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں پھر یہ زندہ بنتا ہے، پھر یہ ہمیں وہاں تک لے کے جاتا ہے جہاں پر ہمارا خداوند یسوع مسیح کے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ہم سمجھ لگی نا؟ اس پہ ہم نے بات کر دی کہ صلیبی موت کے ذریعے نجات یسوع مسیح کے پاس ہے، لیکن اس کا ایک ذریعہ جو خدا نے جس کا چناؤ کیا وہ تھی صلیب۔ اس پہ ہم نے چند باتیں کرنی ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوں۔ جس صلیب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو ہم جان سکیں۔ صلیب کا جو لفظ ہے یہ لاطینی زبان سے لیا گیا ہے۔ شاباش، کہاں سے لیا گیا ہے؟ اسے کہتے ہیں تعلیم کے دائرہ کار میں سے کہتے ہیں ایٹمالوجی۔ شاید جو بچے پڑھے ہوں وہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہوں۔ ایٹمالوجی کا مطلب ہوتا ہے ایک لفظ ہے اس کی جڑ تک جانا، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، کس زبان سے نکلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، دوسری زبانوں میں اس کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس ساری تعلیم کو کہتے ہیں ایٹمالوجی، ایٹمالوجیکل اسٹڈیز۔
تو جب ہم اس لفظ کی ایٹمولوجی کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، تو یہ لاطینی زبان سے آیا. شاید کہاں سے آیا؟ لاطینی زبان سے. پھر وہاں سے یہ لفظ انگلش میں ترجمہ اس کا کیا گیا جسے ہم کراس کہتے ہیں. پھر کراس سے آگے اردو میں اس کا ترجمہ ہوا جسے عام زبان میں ہم سلیب کہتے ہیں. یہ ہے سلیب کی ایٹمولوجی. سلیب کا مطلب ہوتا ہے لکڑی. اب کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ لکڑی. بس یہ سلیب کا مطلب ہے لکڑی. یہ پاک کیسے بنتی ہے، یہ مقدس کیسے بنتی ہے، یہ ہم اس کے بعد میں آگے بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے لکڑی. بس یہ اس کا مطلب ہے. خداوند یسوع مسیح سے پہلے ہی لوگوں کو صلیب دی جاتی تھی. کیا میں نے کہا؟ یسوع مسیح سے پہلے ہی لوگوں کو یسوع مسیح کو ہی صرف صلیب ملی. یہ نہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا کہ ہم نے یسوع مسیح کے لیے کوئی سزا جو ہے منتخب کرنی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم صلیب کو منتخب کرنے. نہیں، یہ یسوع مسیح سے پہلے کے لوگوں کو دی جاتی تھی. یہ یسوع مسیح کے دور میں شروع نہیں ہوئی. یہ یسوع مسیح سے پہلے لوگوں کو دی جاتی تھی جو گناہ گار ہوتے تھے، بدکار ہوتے تھے، زناکار ہوتے تھے، جنہوں نے بہت بہت بڑے گناہ کیے ہوتے تھے، جنہوں نے اپنے وطن سے بغاوت کی ہوتی تھی. ان کو یہ صلیب دی جاتی تھی یسوع مسیح سے پہلے. تو تقریباً یسوع مسیح سے 6 صدیاں پہلے صلیب کا آغاز ہو چکا تھا. اشوری، پرشین، بابل کے لوگ، پھر یونانی، پھر رومی، یہ سارے کے سارے لوگوں کو صلیب دیتے تھے جو گناہ کرتے تھے. یہ یسوع مسیح سے بڑی دیر پہلے یہ شروع ہو چکی تھی. اب کرنے لگا پاک کلام کی بات. پہلے لیں گے پرانے عہد نامے میں، پھر وہاں سے ہم جائیں گے نئے عہد نامے میں. تو پرانے عہد نامے کے مطابق، شاید کس کے مطابق؟ پرانا عہد نامہ جس میں شریعت کی کتابیں ہیں، انبیاء کرام کا ذکر ہے، تاریخ کی بہت ساری کتابیں ہیں، بادشاہوں کا بہت ذکر ہے، جس میں ابراہیم، حضرت نوح، موسیٰ، یہ ساری شخصیات جس کا ذکر ہے، اس حوالے کی بات کرنے لگا ہوں. پرانے عہد نامے کے مطابق، شریعت کے مطابق لوگوں کو سزائے موت دینے کے 2 طریقے تھے. شاید کتنے طریقے تھے؟ 2 طریقے. اب ہم حوالے دیکھیں کہ یہ 2 طریقے تھے کون سے. پھر اس سے آگے آئیں گے نئے عہد نامے کی طرف، جہاں پر ہمارا خداوند منجید و عالم کھڑا ہے، اس کو جو ہے وہ صلیب پر قربان کیا جاتا. پہلا حوالہ اخبار کی کتاب، یہ پرانے عہد نامے کی تیسری کتاب، یہ تکوین، خروج، اخبار، یہ تیسری کتاب، اس کا 24واں باب، اس کی 16ویں آیت پڑھنے لگا. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یہاں پر موت کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے جو شریعت کے مطابق لوگوں کو جس سے مارا جاتا تھا، جس سے قتل کیا جاتا تھا. وہ طریقہ کیا تھا؟ لکھا ہے جو کوئی خداوند کے نام پر کفر بکے. شاباش، کیا کرے؟ جو کوئی خداوند کے نام پر کفر ہوتا ہے جھوٹ، خدا کا نام غلط لینا، اس کا نام لے کر فریب دینا، مذہب کے نام پہ دھوکہ دینا. اس بندے کی بات کرتا ہے کہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے وہ ضرور قتل کیا جائے. شاباش، کیا کیا جائے؟ اسے ضرور قتل کیا جائے. اب سزا کیا دینی ہے وہ بھی لکھیے، طریقہ کیا ہے. وہ ضرور قتل کیا جائے، ساری جماعت اسے ضرور سنسار کرے. شاباش، کیا کرے؟ اسے سنسار کرے. سنسار کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پتھر مار مار کے مار دینا. یہ ہوتا ہے سنسار کرنا. پاکستان میں آج بہت سارے قیدی ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ایسا کرتے ہیں. جب کبھی کوئی عزت کا مسئلہ بن جائے، خاندانی طور پر ایسے مسئلے ہوں، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. یہ شریعت میں یہ تھا. پہلا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی خدا کے خلاف کفر بکتا ہے، خداوند کے نام پر کفر بکتا ہے، لکھا ہے کہ اسے ساری جماعت جو ہے وہ پتھر مار مار کے مار دے. یہ پہلا طریقہ تھا جو پرانے عہد نامے میں تھا. اب دوسرا طریقہ شریعت کی کتابوں میں جو ہے، شریعت کی 5ویں کتاب تثنیہ شرع کی کتاب، یعنی تکوین، خروج، احبار، عدد اور پھر تثنیہ شرع، یہ 5ویں کتاب، اس کا 21واں باب، اس کی 22ویں آیت پڑھنے لگا. یہاں پر ایک اور طریقہ ہے جس سے کسی انسان کو قتل کیا جاتا تھا، اس سے کسی انسان کو ذلیل کیا جاتا تھا،
جس سے کسی انسان کو بدنام کیا جاتا تھا. لکھا ہے اگر کسی شخص نے واجب الموت جرم کیا ہو, شاباش, کیا کیا ہو, کسی شخص نے واجب الموت جرم کیا ہو, یعنی وہ جرم, وہ گناہ جس کی ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے موت. دیکھا, اگر کسی نے یہ کیا ہو تو پھر کرنا کیا ہے, اسے قتل کیا جائے اور وہ دار پر لٹکایا جائے. شاباش, کیا کیا جائے, قتل کیا جائے اور کس پر لٹکایا جائے, دار کا مطلب لکڑی. وہ کرتے کیا تھے کہ جو شہر کا پھاٹک ہوتا تھا جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے وہاں پر وہ لٹکاتے تھے اسے درخت پر. سلیپر نہیں سکھا یہاں پہ, دار کا مطلب لکڑی, یعنی کسی درخت کی لکڑی, جو عام زبان پنجابی ٹہنا کنواں سے گئی ہے, شاخ شو, کہ اس پر اسے لٹکا دینا ہے تاکہ آتے جاتے لوگ اسے دیکھیں اور نصیحت حاصل کریں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے, ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا, اگر ہم نے کیا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. یہ تھا جو شریعت کی کتابوں میں تھا, جن طریقوں سے مارا جاتا تھا. اب بات کرتے ہیں یسوع مسیح کی موت کی. یہ جو صلیب ہے جس کے آگے ہم جھکتے ہیں, جسے مانتے ہیں, گلوں میں پہنتے ہیں, گرجا گھروں پر لگایا جاتا ہے, ہمارے گھروں میں صلیب کو لٹکایا جاتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا مسٹری ہے جو یسوع مسیح نے اسے قبول کیا. اب آ جاتے ہیں نئے عہد نامے میں جہاں پر یسوع مسیح ہے. یسوع کے دور میں رومی حکومت کر رہے, شاباش, کون حکومت کر رہے تھے, رومیوں کی حکومت بھی یسوع کے دور میں. جیسے کیسر اوگسٹس کا نام ہے, پینتوس پلاطس کا نام ہے, ہیرودیس کا نام ہے. ویسے کیسر کا مطلب کیا ہوتا ہے, جلدی سے شاباش, کیسر کا مطلب کیا ہوتا ہے, جلدی جلدی. فرعون کیا, فرعون کون ہے, چل جلدی, فرعون کون ہے, غیر زبان میں بول دیتی سمجھ گئے. فرعون کا کیا مطلب ہے, بچے کسی کا نام رکھا ہے فرعون, کیوں نہیں رکھتے, وجہ فرعون سخت دل ہے, اوکے, سخت دل ہے, وہ لوگ صحیح ظلم کرنے والا. ظلم کرنے والا. شاید دو جواب آ گئے. بچوں کا نام فرعون کیوں نہیں رکھتے, فرعون کسی کا نام نہیں ہے. فرعون کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ, یہ ایک نام نہیں ہے. خروج کی کتاب میں ملتا ہے ہمیں فرعون, نہ ملتا ہے نا خروج کی کتاب میں موسیٰ کے دور میں, اس کا نام نہیں ہے. فرعون کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے بادشاہ. یہ بچوں کا نام رکھا جا سکتا ہے. فرعون کا مطلب بادشاہ, سادہ مطلب, یہ اس کا نام نہیں ہے. وہ غلط کس وجہ سے ہے کہ بادشاہ تھا اور ظلم کرتا تھا, اس وجہ سے غلط ہے. بادشاہ ہے یہ غلط نہیں ہے اس کے لیے, وہ ظلم کرتا تھا اس وجہ سے غلط ہے. پاک کلام میں بہت اچھے اچھے بادشاہ بھی ہیں, سب سے اچھا بادشاہ یسوع مسیح, اس وجہ سے وہ غلط. کیسر کا مطلب بھی بادشاہ ہی ہوتا ہے, کیسر کوئی نام نہیں ہے.